معارف و حقائق الہیہ کی الہامی دستاویز فتوح الغیب۔ حاضرین و ناظرین، یہ کتاب ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ لفظ بلفظ جو فتوح الغیب میں لکھا ہے اسے آپ کے سامنے پیش کیا جائے، مگر پھر بھی کوئی بھول ہو گئی ہو تو ہم پیران پیر غوث اعظم دستگیر کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہیں، اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ اصل کتاب سے ملا لیں، چونکہ یہ کتاب کافی گہرائی میں معنی رکھتی ہے، لہٰذا آپ اپنے پیر و مرشد سے بات کر کے بات سمجھ لیں۔ صوفی سما محنت کر رہا ہے کہ بزرگوں کی کتابوں کو آڈیو بک میں تبدیل کیا جائے تاکہ اس تیز زندگی میں اس سے کوئی فائدہ حاصل ہو سکے۔ ہدایت دینے والی صرف اللہ کی ذات ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ حضور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ آپ کے دلوں کو ایمان سے روشن کرے اور اس دین اور دنیا میں کامیاب کرے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ مقالہ نمبر 32، غیر اللہ سے محبت شرک ہے۔ حضرت قطب ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، محبت حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص ہے، اور غیر اللہ کو اس میں دخل دینا شرک ہے، اس لیے کہ قلب انسانی فطری طور پر اللہ تعالیٰ کا مسکن ہے، لیکن جب غیر اللہ کو اس میں اثر و نفوذ حاصل ہوتا ہے تو یہ توحید الہی کی اہانت و خلاف ورزی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے مومن و موحد بندے مجھ سے محبت رکھتے ہیں اور میں ان سے محبت رکھتا ہوں۔ ایک اور جگہ فرمایا، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اسی کی عبادت کرتے ہو تو صرف اسی سے محبت کرو۔ نیز مشرکین کے متعلق فرمایا، مشرکین اور کفار اپنے مفروضہ دیوتاؤں اور دنیاوی ساز و سامان سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں جو صرف اللہ کے ساتھ کرنی چاہیے، لیکن جو موحد اور ایماندار لوگ ہیں وہ تو صرف اللہ کی محبت میں شدت اختیار کرتے ہیں۔ اسی بنا پر ایک اور جگہ مسلمانوں کو تاکید فرمائی، اے ایمان والو، تمہارے اموال اور تمہارے اہل و عیال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جو لوگ ان کی محبت میں محو ہو کر اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں بس وہی گمراہ اور خسارہ پانے والے لوگ ہیں۔ ایسے ہی آیات کلام اللہ کے علاوہ احادیث میں بھی اس چیز کی تاکید موجود ہے کہ بندہ مومن کی محبت اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہونی چاہیے، اور مخلوقات میں اپنا قلب و دماغ الجھا کر وہ ذکر و عبادت کے تقاضوں سے غافل نہ ہو جائے۔ بس میں تجھے تلقین کرتا ہوں کہ تو اپنی محبت اور توجہ کو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کرتے ہوئے غیر اللہ سے اجتناب اختیار کر، اور اس مقدس جذبہ عشق کو جو فطری طور پر ذات خداوندی سے تعلق رکھتا ہے مخلوقات میں ہرگز نہ الجھا، ورنہ تیرا قلب شرکیات سے ملوث ہو کر توحید کے معنی اور عملی تقاضوں سے سمجھنے سے قاصر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی غیرت اس چیز کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتی جو دل اس کی محبت اور ذکر کے لیے مخصوص کیا گیا ہے وہ غیر اللہ میں الجھ کر رہ جائے۔ جب تو اللہ کی وحدانیت کے اس تقاضے کو سمجھے گا اور عارضی و فانی چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کر کے ہمیشہ زندہ اور باقی رہنے والی ہستی سے محبت و محویت اختیار کرے گا تو پھر اس کا لطف و کرم تیرا استقبال کرے گا، اور دنیا و عقبہ میں ایک موحد کی حیثیت سے وہ عزت و ستوت حاصل ہوں گی جو مشرکین اور غیر اللہ کے پرستار لوگ کبھی نہیں پا سکتے۔